میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ میرے پیارے قارئین، آج میں آپ کے لیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک بہت ہی منفرد کیس کی داستان لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ ملک صفدر حیات نے اس کیس کو کس طریقے سے حل کیا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس قسم کی منفرد ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اسی چینل پر ملیں گی۔ لیکن کبرا کا باپ کسی بھی طور اس شادی کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ صابر کا تعلق کسی دوسری ذات برادری سے تھا اور کبرا کے خاندان والے صرف اپنی برادری میں ہی رشتہ داری کرتے ہیں، لہٰذا یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور کبرا کی شادی پیجا سے کر دی گئی، جو اس کے اپنے خاندان سے تھا۔ پیجا شروع ہی سے غصے کا تیز، بدمزاج اور جھگڑالو قسم کا بندہ تھا۔ نئی شادی ہو تو میاں بیوی ایک ایسی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی خامیاں اور خرابیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب پیار محبت کا نشہ قدرے ہلکا ہوا تو کبرا کو پتہ چلا پیجا کس فطرت اور مزاج کا آدمی ہے۔ اس نے نیک نیتی سے اپنے شوہر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن کسی کی فطرت کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس محاذ پر کبرا کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس ناکامی کے بعد کبرا نے روک ٹوک اور نکتہ چینی کا ہتھیار اٹھا لیا۔ پیجا پہلی آتش مزاج کا حامل تھا، کبرا کی ان حرکتوں سے بری طرح چڑنے لگا۔ یہ چڑ بڑا خطرناک مرض ہے، دھیرے دھیرے نفرت میں بدل دیتا ہے، اور پھر یہ مرض اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مقابل کی صورت بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا، بلکہ اسے چت کرنے اور ہضمیت پہنچانے کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے کمزور پہلوؤں پر وار کرتا ہے۔ یہی سب کچھ پیجا نے بھی کیا۔ پیجا کو صابر اور کبرا کی کہانی کا علم تھا، اس نے یہی ہتھیار بیوی پر آزمایا۔ بات چھوٹے موٹے طنز سے شروع ہوئی اور پھر پیجا نے بڑے واضح الفاظ میں کبرا کو یہ باور کرا دیا کہ اسے ببلو کی ولدیت پر شک ہے۔ کسی بیوی اور ماں کے لیے اس قسم کے ریمارکس کس اذیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی عورت لگا سکتی ہے جس کی سماعت نے ایسے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتارا ہو۔ اس کا دل خون، کلیجہ چھلنی اور روح گھائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ کبرا بھی پچھلے کچھ عرصے سے اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ چند روز پہلے اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کے جو وہ اپنے والدین سے ملنے جائے گی تو انہیں پیجا کے رویے کے بارے میں بھی کھل کر بتائے گی، اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کرم کوٹ میں قدم نہیں رکھے گی۔ کبرا کا ارادہ اپنی جگہ جائز اور مناسب تھا، لیکن ابھی اس کے جنڈیالہ کلا جانے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ باقی تھا کہ اس سے پہلے یہ ببلو والا معاملہ سر اٹھا کر گڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے تسلی دلاسے کے بعد کبرا سے کہا، تمہارے حالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پیجا کو ببلو کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ جی یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنے ذہن میں موجودہ خدشے کو کبرا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پیجا ہی نے رچایا ہو۔ کون سا ڈرامہ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس فراڈن پردہ پوش عورت والا ڈرامہ جو کبرا بن کر میرے پاس ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ اوہ، وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بولی، اس ڈرامے سے پیجا کو کیا حاصل ہوگا؟ کبرا ایک بات ذہن میں رکھو، میں ایک پولیس والا ہوں اور ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہمارے شک کی ابتدا انتہائی قریبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً ببلو والے معاملے میں میں سب سے زیادہ پوچھ تاچھ تم سے کی اور پیجا سے کی، باقی افراد کی باری بعد میں آئی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ جو ابھی واقعہ آج سپہر میں پیش آیا ہے، اس کی تفتیش میں پیجا کے رویے سے میں کھٹک گیا تھا۔ اب تم نے جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں پیجا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر کہا، پیجا کو اس ڈرامے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ پیجا اگر ببلو سے شدید نفرت کرتا ہے تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ چھپ چھپاتے ببلو کو کہیں غائب کر دیتا ہے تو تفتیش شروع ہونے پر تمہاری زبانی پولیس سب کچھ اگلوا لے گی اور سارا شک پیجا پر چلا جائے گا۔ وہ اپنی ذات کو شک سے بچانے کے لیے ڈرامہ رچا سکتا ہے تاکہ بعد ازاں جب ببلو کو کہیں ادھر ادھر کر دے تو پولیس سمیت سب کا دھیان اس چادر پوش نکلی کبرا اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف ہو جائے اور وہ صاف بچ نکلے۔ یہ تمام باتیں میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پیجا واقعی ببلو کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو ویسے جب وہ پراسرار فراڈن میرے گرفت میں آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھانے دار جی، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، وہ جھجری لیتے ہوئے بولی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کبرا، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اگر پیجا کی نیت میں ببلو کے حوالے سے فطور آ ہی گیا ہے تو وہ ایسا سنگین قدم تمہاری بے خبری میں اٹھائے گا، لہٰذا کم سے کم آج کی رات تم بے محتاط رہنا۔ کل سے میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں گا کہ اگر پیجا اس کھیل میں شامل ہے تو بے نقاب ہو جائے، اور آج کی رات میں تمہاری حفاظت کی خاطر 2 سادہ لباس سپاہیوں کو تمہارے گھر کے قریبی متعین کر دوں گا۔ جناب، میں تو اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے پوری رات جا کر گزار دوں گی، وہ ببلو کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ انشاءاللہ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا۔
میں نے تسلی میز لہجے میں کہا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں اب چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تم میری آمد کے بارے میں پیجا یا کسی کو بھی نہ بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، مضبوط لہجے میں بولی۔ سمجھے آپ یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تھانے دار جی، ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ کون سی بات کبرا؟ میں نے پوچھا۔ وہ متاملانہ انداز میں بولی، پیجا کی حد تک تو ببلو سے دشمنی والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ڈرامے میں وہ فراڈن عورت اور اس کا وہ ٹھگنا ساتھی کیسے شامل ہو گئے؟ میں نے بتایا نا، ابھی سب کچھ مفروضے پر ہے، میں نے صاحب کو کمزارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چادر پوش عورت اور اس کا ساتھی مرد میرے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر یہ حقیقت سامنے آئے گی۔ بس ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں نے کبرا کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں میری آمد کے بارے میں نہ بتائے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں ننھے جاسوس کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ جب میں پیجا کی گلی سے باہر نکلا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس پہ نگاہ پڑتے ہی سزنش کرنے والے انداز میں کہا، عمر فاروق، تم ابھی تک باہر ہی گھوم رہے ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں گھر گیا تھا جی، وہ معصومیت سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر باہر نکل آیا ہوں، اب میں سیدھا گھر جاؤں گا، پھر باہر نہیں نکلوں گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ میری ٹو میں لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا تجسس اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ دیکھیے میں اس کے پڑوس میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، عمر فاروق، میں نے کبرا کا بیان لے لیا ہے، وہ بات سچ ہے کہ پیجا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ اب دیکھنا میں اس پیجا کو کیسے سبق سکھاتا ہوں، بالکل اللہ کی طرح سیدھا ہو جائے گا اور تم۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے اضافہ کیا، تم بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اگر تم دیکھو یا سنو کہ اب پھر پیجا نے کبرا کو تنگ کیا ہے تو تم مجھے بتانا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ تو میں کروں گا ہی جناب۔ وہ متذبذب انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں کہنا تو چاہتا ہوں جی، پر ڈرتا ہوں کہ آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ تم بے دھڑک کہہ دو جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ کبرا چاچی کا بیان لینے آئے ہیں، لیکن مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کیسا چکر بھائی، ذرا کھل کر بتاؤ۔ آپ نے تندور کی طرف سے واپس آتے ہوئے چاچی کبرا سے جو باتیں کیں، ان میں کسی فراڈن عورت اور اس کے ساتھی کا بھی ذکر آیا تھا۔ پھر ببلو کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئیں۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا جی، تم اس چکر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے مطمئن کرنے کی خاطر کہا، وہ چکر ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم چاچا پیجا اور چاچی کو برابر نظر رکھو، وہ چکر بھی انہی دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دو دن کے بعد جب دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ میری وضاحتی تسلی سے مطمئن ہوا یا نہیں، اس بارے میں وثوق سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کے درمیان 1000 گز کا ایک خالی پلاٹ تھا جو لوکل گورنمنٹ کے کسی ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے مخصوص تھا۔ اس پلاٹ کے اندر 2 کمرے بھی بنے تھے، تاہم ابھی تک اس ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میں جب مذکورہ پلاٹ کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کہیں ہلکی سی روشنی چمکی ہو، ایک انگارہ سے چمکا اور بس۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں چونک اٹھا اور ادھر رک کر اندھیرے میں گھورنے لگا، لیکن کافی دیر کے بعد جب وہ روشنی دوبارہ دکھائی نہ دی تو میں اس نظارے کو اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اگر مختلف زاویوں پر مصروف ہو تو اس کا دھیان اس قدر غلط ملت ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں کوئی بھی شے نظر آنے لگتی ہے۔ ان لمحات میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ببلو اور پیجا کے حوالے سے فراڈن عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا تھا، اور میری سوچ بیک وقت کئی محاذوں پر نبرد آزمات۔ یہ اسی الجھی ہوئی سوچ کی کار فرمائی تھی، ورنہ اس غیر آباد اور ویران پلاٹ میں روشنی کا کیا سوال۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور تھانے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ میں عموماً رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھا لیا کرتا ہوں، لیکن اس روز یہ روٹین بگڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلے حوالدار سلطان سے رپورٹ لی۔ سلطان نے مجھے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے پوچھا، ASI بشارت علی تو ابھی واپس نہیں آیا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، میں ذرا اپنے کوارٹر تک جا رہا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز ادا کروں گا، اور اس طرح میں اگر بشارت آ جائے تو مجھے کوارٹر سے بلا لینا۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرا کوارٹر تھانے ہی کے حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ اس کوارٹر میں ایک کمرہ، کمرے کے آگے برآمدہ اور پھر کشادہ صحن، یہ تھا کول کوارٹر۔ مجھے کھانا خود نہیں پکانا پڑتا تھا، بلکہ تھانے کا عملہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرتا تھا۔ بشارت علی کی واپسی لگ بھگ 9 بجے ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہم تھانے میں ہی آ کر بیٹھ گئے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے کرم کوٹ میں ہر جگہ انہیں تلاش کر لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے، جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔
میں نے ASI کے کہے الفاظ کو زیر لب دہرایا، پھر کہا لیکن ان کے چلے جانے سے معاملہ ٹھیک طرح بیٹھے گا نہیں۔ انہیں اس وقت تک کرم کوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے جب تک مجھے ان کی آمد اور نقلی کبرا کے ڈرامے کا مقصد معلوم نہیں ہو جاتا۔ بشارت الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، لیکن میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر اسے پوچھ لیا، کیا اس قصبے میں کریم بخش کریانہ مرچنٹ کے علاوہ بھی کسی شخص نے دیکھا ہے؟ جی ہاں، ایک دو شہادتیں ایسی ملی ہیں۔ بشارت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کچھ لوگوں نے ایک ساتھ، کچھ نے الگ الگ دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی ان سے واقفیت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے آئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا، تمہارا ادھر مین بازار کی طرف بھی جانا ہوا تھا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پیجا کبابیہ کی کیا حال ہے؟ وہ اپنے حال میں مست ہے جی، بشارت نے بتایا، کوئلوں والی لمبی انگیٹھی پر تکے کباب سیک رہا ہے، جیسے اسے اس کام کے علاوہ دنیا میں کسی اور شے کی پرواہی نہ ہو۔ کیا تمہاری اس سے کوئی بات وغیرہ بھی ہوئی ہے؟ نہیں جی، بشارت نے نفی میں گردن ہلائی، میں جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا، بس دور ہی سے نظارہ کیا۔ ویسے ملک صاحب، وہ لمحے بھر کے لیے الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ پیجا کبابیہ کچھ عجیب سا بندہ نہیں ہے؟ عجیب سا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کس حوالے سے کہہ رہے ہو؟ میں بخوبی سمجھا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے میں نے اس سے استفسار کر لیا تھا کہ شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ہم اس بچے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تھانے کا بیشتر عملہ اس پراسرار جوڑے کو ڈھونڈنے کی مہم پر لگا ہوا ہے، جنہوں نے پیجا کے بیٹے ببلو کی معرفت ایک سنسنی خیز ناٹک کیا ہے۔ میری نظر میں اس بات کے بڑے قوی امکانات ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ننھے ببلو کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر ایک وہ پیجا کبابیہ ہے کہ اسے اپنے معصوم بچے کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت سے کوئی دلچسپی۔ یہ بات مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی ہے جناب علی، میں نے گھمبیر لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ یہ صورتحال اس لیے تمہیں ہضم نہیں ہو رہی کہ تم پیجا کی نیت اور اصلیت سے واقف نہیں ہو، جبکہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں۔ حقیقت؟ اس نے متعجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیسی حقیقت ملک صاحب؟ یہ حقیقت کہ پیجا ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ملک صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ASI کے سوال کے جواب میں نے اسے وہ تمام تفصیل سنا دی جو تھوڑی دیر پہلے کبرا کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوری بات سنی، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ان حالات میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپیر میں جو کچھ واقعہ پیش آیا وہ پیجا ہی کا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ ببلو سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی راہ ہموار کر ہے کہ اس کے راستے کا کانٹا بھی صاف ہو جائے اور کوئی اس کی جانب شک کی نظروں سے بھی نہ دیکھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس نوعیت کا ڈرامہ رچانے کے لیے اس نے 2 اجنبی چہروں کو پکڑا ہوگا تاکہ بعد میں جب ببلو کو غائب کرے تو پولیس سمیت سب کا دھیان چادر پوش گوری چٹی عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے گہری سانس خارج کی اور میں نے اس انداز میں بھی سوچا ہے، ایسا ہونا ناممکن نہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کیونکہ اس چادر پوش نگلی کبرا کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مثلاً؟ میرے خاموش ہوتے ہی بشارت علی نے پوچھا۔ میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس فراڈن عورت نے جتنی صفائی سے میرے سامنے کبرا کی اداکاری کی ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں، اور نہ ہی پیجا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ کسی عورت سے اس قسم کا کام لینے کا رسک لے سکے۔ تھانہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے کہ جہاں جو کچھ بول کر چلا جائے۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ تھانے میں اس چادر پوش عورت کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ ایسی صورت میں اگر وہ یہ سب کچھ پیجا کے اشاروں پر کر رہی تھی تو قانون کے مضبوط ہاتھ سیدھے پیجا کی گردن تک جا پہنچتے۔ نہیں بشارت علی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی کھیل محسوس ہوتا ہے۔ گھپلا جو بھی ہے، اس تک پہنچنے کی ایک آسان ترکیب ہے ملک صاحب، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کون سی ترکیب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم پیجا کو پکڑ کر تھانے لے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ اب اس کے دکان سمیٹنے کا بھی وقت ہو رہا ہے، اسے کڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے، کوئی شریف النفس اور معقول انسان نہیں ہے، اس کی تھوڑی درگت بننا ضروری ہے۔ اگر وہ سپیر والے ڈرامے میں ملوث ہے تو زیادہ دیر تک زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ تجویز اچھی ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ بشارت علی، تمہاری ترکیب آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بولے وہ تولے کے مصداق، یہ نیک کام بھی تم ہی کرو گے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی جاؤ اور پیجا کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ کھانا اگر کھا چکے ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کھایا تو واپس آ کر اطمینان سے کھانا میں نے کھا لیا جناب، اس نے بتایا۔ فکر نہ کریں، میں ابھی پیجا کو لے کر آتا ہوں۔ ASI کے جانے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اسے واپس آنے میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگے گا ہی۔ میں کبرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو اس کے گھر کی نگرانی اور حفاظت پر مامور کر دوں گا۔ اگر پیجا کو تھانے لا کر اسے تفتیش کرنا تھی تو پھر کبرا کی تسلی کا بھی کوئی بندوبست کرنا لازم تھا، ورنہ جب پیجا معمول کے مطابق گھر نہ پہنچتا
تو کبرا پریشان ہو جاتی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فی الحال کبرا کے لیے کیا کیا جائے کہ ایسا ہی واپس آ گیا۔ اس کی واپسی میرے لیے غیر متوقع تھی کیونکہ میرے کمرے سے رخصت ہوئے ابھی سے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ فی الفور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ ابھی تھانے سے نکلا ہی نہیں۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے سے پوچھا، بشارت علی، تم ابھی تک یہی نظر آ رہے ہو کہ آپ پیجا کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں تھانے سے اسی عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ پیجا کو لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، لیکن ملک صاحب، ادھر پیجا سے بھی زیادہ ضروری کام نکل آیا ہے۔ کدھر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ جو ہمارے تھانے کے ساتھ خالی پلاٹ ہے جہاں لوکل گورنمنٹ والوں نے 4 دیواری کھینچ کر ایک گیٹ لگا رکھا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دی۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں کوئی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس 4 دیواری کے اندر کوئی موجود ہے؟ میں نے اندھیرے میں کمروں کے پاس ایک سایہ سا لہراتا دیکھا ہے۔ سایہ سا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر آباد 4 دیواری میں کسی غیر مرئی محلوق نے ڈیرا ڈال دیا ہے؟ نہیں جناب، میں ایسی توہمات پر یقین نہیں رکھتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ انگارہ میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گیا جو تھانے کی طرف آتے ہوئے میں نے اس 4 دیواری کے اندر ایک لمحے کے لیے چمکتا دیکھا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن بشارت علی جو کچھ سنا رہا تھا اس کی روشنی میں میرا دیکھا وہ منظر ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انگارہ کسی سلگتی ہوئی سگریٹ کا روشن سرا ہوتا۔ میں نے چند لمحات میں ASI کے ساتھ ہنگامی خیالات کا تبادلہ کیا، پھر لوکل گورنمنٹ کی اس 4 دیواری پر ہلہ بولنے کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ ہماری باہمی گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس ویران 4 دیواری کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا جن کی تلاش تھی یہ وہی لوگ ہوں۔ میں بشارت علی اور 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور دبے قدموں ہم مذکورہ 4 دیواری کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشن نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اتنے بندے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن وہ چونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہونے کے باعث مذکورہ مطلوبہ افراد کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ بہرحال موجود تھا، لہٰذا احتیاطاً میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے تھانے کی عقبی سمت سرسبز کھیتوں کا وسیع اور ریز سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی مفرور بندہ ان کھیتوں میں گھس جاتا تو رات کی تاریکی میں اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس 4 دیواری کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ یہ احاطے کے اسی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص اس 4 دیواری کے اندر موجود تھے تو پھر اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ انہی کمروں میں یا کمروں کے آس پاس ہوں گے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے تحت 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر موجود رہو گے۔ اگر کوئی 4 دیواری کے اندر سے نکل کر اس جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم بہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرو گے، چاہے اس مقصد کے لیے مار دھاڑ اور زور زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تم میں سے ایک کے پاس بندوق بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بھاگنے والوں کی ٹانگوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ اس سلسلے میں تمہیں میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، لیکن مجھے امید ہے اس قسم کی ہنگامی نوعیت ہی نہیں آئے گی۔ اس دوران میں تم ادھر ادھر کوئی بھی آواز سنو تو تم اس پر ذرا توجہ نہیں دو گے۔ سارا دھیان تمہارا اسی نقطے پر رہنا چاہیے جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہدایت میں نہایت ہی دھیمے لہجے میں دے رہا تھا۔ میری آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ کسی طور بھی 4 دیواری کے اندر پہنچ سکتی۔ ان دونوں کانسٹیبل نے یہ کے بعد دیگرے اس بات میں گردن ہلائی اور بیک زبان بولے، جی ملک صاحب۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بشارت علی کو لے کر 4 دیواری کے پہلو میں آ گیا۔ مذکورہ 4 دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا۔ مذکورہ 4 دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا جا سکتا تھا۔ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے احتیاط برتی تھی کہ بشارت کو ایسی جگہ لایا تھا جو کمرے کا پہلو بھی تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں سے کہا، تم تھوڑے سے فاصلے سے 4 دیواری سے دور رہ کر سامنے کی طرف جاؤ گے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک 1 منٹ رک کر تم دروازے پر دستک دو گے۔ دستک اتنی بلند ہونی چاہیے کہ 4 دیواری کے اندر ہر جگہ اس کی آواز سنی جا سکے۔ دستک دینے کے بعد تم کم از کم 5 منٹ تک وہیں موجود رہو گے، اور اگر اس دوران میں اندر مکمل خاموشی طاری رہے تو تم یہ دیوار پھلانگ کر احاطے میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ابھی چھوٹی دیوار کود کر اندر جا رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ درختوں کی آڑ لے کر میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب تم بیرونی دروازے پر دستک دو گے تو اندر موجود لوگ چونک اٹھیں گے۔ اس دستک کے جواب میں شاید وہ یہ ردعمل ظاہر کریں کہ بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھیں کون ہے، مگر اس کے امکانات 0 کے برابر ہیں۔ یا شاید ان میں سے کوئی ایک کمرے سے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، یا پھر وہ خاموشی سے دم سادے اندر بیٹھے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس احاطے سے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ فرار کی صورت میں وہ ہرگز سامنے والے حصے کی طرف جانے کی حماقت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر بہرحال ہوگا کہ دستک دینے والے کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرار کے لیے سب سے محفوظ اور مناسب جگہ اس احاطے کا پچھواڑا ہے، جہاں ہم نے اپنے 2 جوانوں کو پورے احتیاط کے ساتھ تعینات کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے بشارت علی، میں نے لمحے بھر کو رک کر ASI کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہماری یہ ساری ہنگامی کارروائی
اس بنیاد پر ہے کہ اس ویران اور غیر آباد چار دیواری کے اندر کچھ افراد نے خفیہ طور پر پناہ لے رکھی ہے، اور ممکن ہے وہ افراد نہ ہوں بلکہ صرف ایک ہی شخص ہو، اور 1% اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ انہیں سراسر دھوکا ہوا اور وہ کوئی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو اس نے کسی بھی طرح کمروں کو کھول لیا ہے اور کسی خطرناک مقصد کی خاطر وہاں چھپا بیٹھا ہے۔ ایسا شخص ہماری کسی کارروائی پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس امکان سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بالکل درست بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے تھانے سے نکلتے وقت اپنا سروس ریوالور لے لیا، اور تم بھی نہتے نہیں ہو۔ وہ لوگ کسی بھی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتے، پھر ہم اپنے تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں، اگر ضرورت پڑی تو مزید کمک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حوالدار سلطان کو خصوصی ہدایت دے رکھی ہیں، وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ہم کہاں اور کون سے مشن پر ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب ہم تھانے سے نکلنے والے تھے تو آپ سلطان کو ایک طرف لے جا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہارا مشاہدہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، میں اندر کود رہا ہوں، ضرورت پڑنے پر تمہیں آواز دے لوں گا۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے ایک جانب بڑھ گیا۔ احاطے کے اندر مکمل سکوت اور سناٹا طاری تھا۔ میں بلی کے مانند دبے پاؤں اندر کود کر ایک محفوظ آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میری عقابی نگاہ رات کی تاریکی میں سرچ لائٹ کے مانند حرکت کر رہی تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ اس احاطے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کبرا کے گھر سے واپسی پر یہاں جو منظر دیکھا تھا وہ ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس خیال کو ذہن سے جھڑک دیا تھا، لیکن ASI کے ذاتی تجربے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں نے جسے وہم کے کھاتے میں ڈال کر جان چھڑا لی تھی وہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ اس تصدیق کے بعد ہی میں چاقو چوبند اور ولولہ انگیز ہو گیا تھا۔ میں احاطے کی اندرونی فضا کو گھورتے ہوئے انہی خیالات سے نپٹ رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر بلند آہنگ دستک سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا بشارت نے میری ہدایت کے مطابق کام تو شروع کر دیا تھا۔ میں ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اس دستک کے جواب میں اندر سے کوئی نہ کوئی رد عمل آنا لازمی تھا۔ ادھر میں نے ایسا سوچا، ادھر رد عمل دیکھنے میں آ گیا۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک کوئی پستہ قد شخص تھا جو بڑے محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں ایک ایسے مقام پر چھپا کھڑا تھا جہاں سے وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں بڑے واضح انداز میں اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مذکورہ پستہ قامت شخص نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے لباس کے بارے میں اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ کریم بخش کریانہ مرچنٹ نے نقلی کبرا کے ساتھی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں، ان کے مطابق وہ شخص کالا کلوٹا، موٹا، پستہ قد اور سرخ آنکھوں والا تھا۔ اس کی بھاری بھرکم مونچھیں تھی، اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس کی بھاری مونچھیں، سیاہ رنگت اور سرخ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے تنو توش اور سفید لباس کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہی شخص اس فراڈن کا ساتھی ہے۔ اس گواہی کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ اگر وہ کالا کلوٹا ٹھگنا مرد یہاں موجود ہے تو یقیناً اس کی ساتھی گوری چٹی فراڈن کو بھی یہی ہونا چاہیے، اور عین ممکن ہے ان کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں چھپے بیٹھے ہوں۔ سفید لباس والے نے متذبذب انداز میں بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے وہ کشمکش کی کیفیت میں وہاں کھڑا رہا، پھر اچک کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بجلی کسی صورت سے سرک کر اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں وہ ٹھگنا غائب ہوا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ایک جانب اس طرح دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ شخص دوبارہ باہر نکلے تو میں بآسانی اس پر قابو پا لوں۔ میں نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور ہر نوعیت کی سنگین کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میں نے ASI کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر پہلی دستک کے بعد 5 منٹ تک اندر خاموشی رہے تو وہ بھی دیوار پھلانگ کر میرے پاس آ جائے، اور اب تب میں یہ 5 منٹ ہونے ہی والے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس احاطے میں عقبی جانب 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اس وقت ان دونوں کمروں کے درمیان کھڑا تھا، جن میں سے ایک میں وہ شخص گھسا ہوا تھا۔ میں نے عقب میں گردن گھما کر دوسرے کمرے کے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ بند تھا اور اس کی کنڈی میں تالا بھی سلامت اور موجود نظر آ رہا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ سارے کا سارا کیس اسی ایک کمرے میں بند تھا۔ اسی لمحے مجھے بشارت علی بھی اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ یقیناً وہ میری ہدایت کی تکمیل کرتے ہوئے احاطے میں اتر آیا تھا۔ وہ جلدی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ کے واضح اشارے سے اسے وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اشاروں کی زبان میں ASI سے کہا کہ وہ بیرونی دروازے کی طرف جائے اور پہلے کی طرح دوبارہ دستک دے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میری بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر موجود لوگوں تک رسائی حاصل کرنے یا انہیں کمرے سے باہر نکلنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مذکورہ کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالتے یا بوقت ضرورت اس دروازے کو توڑ ڈالتے، لیکن اس صورت میں 2 طرفہ جانی نقصان کے خطرات موجود تھے۔ غیر ممکن تھا اندر موجود لوگ پوری طرح مسلح ہوں۔ پھر رات کی تاریکی بھی ایک مسئلہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اگر وہ ہم پر فائر کھول دیتے تو یہ ہولناک خون ریزی یقینی تھی۔
کیونکہ جواباً ہم بھی فائرنگ سے گریز نہ کرتے، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون خرابہ کیے بغیر ان شرپسندوں کو حراست میں لے لوں تاکہ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کون سے مذموم ارادوں کے ساتھ کرم کوٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ ایسی صورت ممکن تھا کہ وہ آپ خاموشی سے باہر نکلیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بشارت علی کو بیرونی دروازے کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ پہلے والی دستک کے جواب میں وہ ٹگنا کالا کلوٹا محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اگر اب بھی ایسا ہی ہوتا تو اس کی گدی اور میرے بازو کو ہم آغوش ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے ریڈ الرٹ کھڑا تھا کہ بیرونی دروازے پر ایک مرتبہ پھر تیز دستک ہوئی۔ دونوں دستکوں کے بیچ 7-8 منٹ کا وقفہ رہا ہوگا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میں کسی چیتے کی مانند اپنے شکار پر جذب بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہوئی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ دستک کے چند سیکنڈ کے بعد دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا، لیکن اس بار ایک کی بجائے 2 بندے باہر نکلے۔ ان میں ایک تو وہی سفید لباس والا پستہ قد شخص تھا جس نے مٹیالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں سانس روکے دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ 2 افراد کو ایک ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی۔ میں خاموش کھڑا انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آ کر کرتے کیا ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر دستک کی سمت چند قدم بڑھ گئے تھے، لہٰذا میں ان کی نظر کی رینج میں نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ اس دستک کا مطلب کیا ہے۔ انہیں دبے قدموں بیرونی دروازے تک پہنچنے میں کم از کم 20 سیکنڈ ضرور لگتے، اور یہ قلیل مدت میری کارروائی کے لیے بہت کافی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ چادر پوش گوری چٹی فراڈن بھی انہی کے ساتھ کمرے میں موجود ہوگی۔ اب میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے بآہستگی اپنی نگاہ چھوڑی اور بجلی کسی صورت کے ساتھ نیم واد دروازے کو بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا اور اچک کر ایک موٹے تنے والے درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ اپنی حرکت کے نتائج دیکھنے کے لیے یہ نہایت ہی موزوں جگہ تھی۔ اگلے ہی لمحے بڑے دھواں دھار نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے جس دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تھی وہ اندر سے پیٹا جانے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی، لیکن ان دونوں کے لیے نہایت ہی واہیات۔ میں جس درخت کی آڑ لیے کھڑا تھا وہاں سے وہ دونوں مجھے نظر آ رہے تھے۔ دروازہ پیٹنے کی آواز نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے کی جانب بڑھیں۔ اسی لمحے ایک نسوانی آواز بھی اس افراتفری میں شامل ہو گئی۔ یہ پریشان آواز کمرے کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ او شمسو، او ہوشیا، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے اندر قید کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اندر یقیناً وہی عورت تھی جو نقلی کبرا بن کر سپیر میں اپنے گمشدہ ببلو کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس پہنچی تھی۔ شمسو اور ہوشیا اس کے ساتھ تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ ان میں شمسو کون ہے اور ہوشیا کون۔ بہرحال اب چند ہی لمحات میں یہ سب کچھ کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ شمسو اور ہوشیا گویا پاٹن کے بیچ آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ اس بات پر حیران اور پریشان ہوں گے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ جس دروازے کو نیموا چھوڑ کر آئے وہ بند کیسے ہو گیا۔ لمحاتی ٹھٹک کے بعد انہوں نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر موجود فراڈن لگاتار دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تیز آواز بھی ابھر رہی تھی۔ تم مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میں سردار سے تمہاری شکایت کروں گی۔ نہیں، انکشافات ہو رہے تھے، گویا کوئی ان کا سردار بھی تھا جس کے حکم پر وہ کوئی مجرمانہ کارروائی کرنے میرے قصبے میں آئے تھے اور میرے قصبے ہی کے پہلو میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ ببلو کی گمشدگی یا اغوا سے آگے کا کوئی معاملہ نظر آتا تھا۔ ہوشیا اور شمسو کمرے سے 10-15 قدم کی دوری پر ہی تھے کہ میں نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا، ہینڈز اپ، خبردار جو ذرا سی بھی حرکت کی ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم دونوں اس وقت پولیس کے نرغے میں ہو۔ وہ ہینڈز اپ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، بجائے اس کے کہ وہ فرار ہونے والے انداز میں پہلو والی دیوار کی سمت دوڑ پڑے۔ میں ریوالور لہراتے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکلا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے ان کی جانب لپکا۔ ایسا ہی بشارت علی بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا۔ اندر آنے کی بجائے وہ احاطے سے باہر کود گیا تاکہ اگر وہ دونوں بگوڑے کسی طرح مجھے گچا دینے میں کامیاب ہو جائیں تو احاطے کے باہر انہیں سنبھال سکے۔ ایسا ہی بشارت علی بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا۔ اندر آنے کی بجائے وہ احاطے سے باہر کود گیا تاکہ اگر دونوں بگوڑے کسی طرح مجھے گچا دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ احاطے کے باہر انہیں سنبھال سکے۔ میں جب ہوشیا اور شمسو سے 5 قدم کی دوری پر تھا تو ان کے ہاتھ 5 فٹی دیوار کی منڈیر کو چھو چکے تھے۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اگرچہ بیرونی جانب بشارت علی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن فرار ہوتے ہوئے مجرم کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور رعایت نہیں برتنا چاہیے، ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ ممکن تھا احاطے کے بیرونی طرف بشارت علی بآسانی ان پر قابو پا لیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ASI کو نقصان پہنچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے، لہٰذا میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ جس لمحے انہوں نے دیوار کی منڈیر کو تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے وجود کو اوپر اٹھایا، اسی وقت میرے ریوالور نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پھونکی جو ٹھائیں سے جا کر اپنے نشانوں پر لگیں۔ اگلے ہی لمحے تاریک اور خاموش فضا ان کی سماعت
خراش چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھے تھے۔ میں نے ان کے جسم کے زیریں حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیے تھے تاکہ میری چلائی ہوئی گولیاں ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہوں۔ اگر وہ اس کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ میں نے اپنی گرفت میں لے کر ان کے اصل منصوبے کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہنگامی کارروائی کے بعد گوری چٹی فراڈن اور اس کے دونوں گھائل ساتھیوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ ان کے قبضے سے ایک ریوالور اور ایک بھاری رائفل برآمد ہوئی تھی۔ چادر پوش گوری چٹی فراڈن کا نام فہمیدہ معلوم ہوا۔ اس کے تمام ساتھی اسے گوری کہتے تھے۔ اس سنسنی خیز کارروائی میں اسے ہراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کالے کلوٹے موٹے کا نام شمسو تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی خوشیہ تھا۔ یہ دونوں میری فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ میری چلائی ہوئی ایک گولی شمسو کی تشریف میں اور دوسری خوشیہ کی پنڈلی میں گھس بیٹھی تھی۔ زخمی حالت میں ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرار کا کوئی دروازہ اور بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو انہیں اپنے جرم کا اقرار کرنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ آج سپہر میں اس کھیل کی ابتدا جس انداز سے ہوئی تھی، اس سے پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ یہ ببلو کے اغوا کا کوئی خطرناک منصوبہ ہے۔ بعد ازاں یہ بھی لگنے لگا کہ یہ پیجا کا رچایا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ اس ٹریلر کے پیچھے کوئی ایسی فلم چلانا چاہتا ہے جس میں کسی کا شک اس کی طرف نہ جائے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ببلو سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان 3 مجرموں کے تفصیلی بیانات کے بعد ثابت ہوا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل گوری، شمسو اور خوشیہ زیر حراست خطرناک ڈاکو بوٹا سنگھ کے گروہ کے لوگ تھے جو اپنے سردار کو میرے تھانے کی حوالات سے اڑانے آئے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس سے بیشتر وہ اپنے گرو کو اڑا لے جاتے۔ میں نے کند کینچی سے ان کے پر کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے درشت لہجے میں گوری سے پوچھا، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ میرے سامنے کبرا کی اداکاری کیسے کر لی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ ببلو والا ڈرامہ رچانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ کو کسی خاص مشن پر مرکوز کرنا، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے اس تھانے کا عملہ 6-7 افراد سے زیادہ نہیں۔ میں نے ببلو کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد لازماً آپ کی توجہ ببلو کو تلاش کرنے پر لگ جاتی اور ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور سوال کیا، تم نے ببلو اور کبرا کے حوالے سے معلومات کہاں سے جمع کی؟ تم اس قصبے کی رہنے والی تو نہیں ہو؟ ہم لوگ کسی بھی قصبے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے نہیں ہیں تھانے دار جی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، لیکن ہمیں تمام گاؤں دیہات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ببلو اور کبرا کے بارے میں نے جنڈیالہ کلاں سے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر خوف نہیں تھا کہ میں یا میرے عملے کا کوئی آدمی تمہیں پہچان بھی سکتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں نقلی کبرا کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ خوف؟ وہ استحصائی انداز میں بولی، تھانے دار جی، اگر ہم لوگ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے والے ہوتے تو اس خطرناک پیشے کو اختیاری کیوں کرتے؟ جہاں تک راز کھل جانے کا تعلق ہے تو وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اسی احتیاط کے پیش نظر خود کو گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور ضد کر کے صرف آپ ہی سے ملی تھی۔ اگر بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا، اور یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی کبرا کا ببلو نہ تو کہیں گم ہوا ہے اور نہ ہی تھانے اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی، تو یہ ہمارے حق میں اور بھی مفید ثابت ہوتا۔ آپ اور آپ کی تفتیش اس چکر میں پھنس جاتی کہ میں کون تھی، میں نے ببلو کے حوالے سے غلط بیانی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی توجہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بکھر جاتی، آپ اپنے عملے کے آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑاتے اور ہمارے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ گوری فراڈن جو کچھ کہہ رہی تھی این ایسا ہی پیش بھی آیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ اس نے اپنی حرکت سے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے آخری سوال کیا، تم لوگوں کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہی تھا کہ ہم اپنے سردار کو تھانے کی حوالات سے نکالے جائیں گے۔ مگر کیسے؟ میں تمہارے منصوبے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ گوری، تھانے دار کو میں بتاتا ہوں۔ لم ڈھینگ ہوشیار پہلی مرتبہ لب کشا ہوا۔ جو کچھ اب تک ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہے تھے، بس آدھی رات کو ایک چھوٹا سا تماشا کرنا تھا، اس کے بعد ہماری راہ صاف ہو جاتی۔ کیسا تماشا؟ میں ہوشیار کی بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ لگ بھگ آدھی رات کو شمسو کبرا کے گھر پہنچتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ کبرا اور اس کے شوہر کو شدید زخمی کر کے ببلو کو اٹھا لاتا۔ اس کارروائی میں وہ اتنی ہنگامہ آرائی ضرور کرتا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، مگر وہ کسی کی پکڑ میں نہ آتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس صورتحال میں ہم لوگ بھاگم بھاگ تھانے پہنچتے۔ ان کی پتا سننے کے بعد آپ کے تھانے کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا۔ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک مسلح ڈھاٹا پوش شخص ببلو کے ماں باپ کو شدید زخمی کر کے اسے اٹھا لے گیا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ وہ شخص کدھر گیا ہے تو آپ کو جواب ملتا جنوبی سمت، گاؤں سے باہر۔ چنانچہ آپ خود اور آپ کے عملے کے بیشتر افراد تھانے کی مخالف سمت میں بھاگ اٹھتے۔ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، تھانے میں عملے کے جو اکا دکا
بچتے ان سے نپٹنا ہمارے لیے مشکل ثابت نہ ہوتا۔ ہم اپنی اور ان کی جان پر کھیل کر اپنے سردار بوٹا سنگھ کو تھانے سے نکال لے جاتے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے خوشیہ کے چہرے پر درندگی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے گھور کر کالے کلوٹے شمسو کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تم ببلو کو گاؤں سے باہر لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ گردن کے قریب ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، میں اسے مسل کر بندے کو 2-3 گھنٹے کے لیے ایک کرانٹا غسیل کر سکتا ہوں۔ ببلو کو میں بے ہوش کر کے کھیت وغیرہ میں ڈال دیتا اور راستہ بدل کر اپنے ساتھیوں سے ملتا، پھر ہم تھانے کی حوالات پر ہلہ بول دیتے۔ لیکن اس کا منہ لٹک گیا، وہ بیزاری سے بولا، آپ لوگوں کی کارروائی نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابھی تو صرف کھیل ہی بگڑا ہے، کسی توے کی اولاد، آگے آگے دیکھتے جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کیا کیا بگاڑتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح تمہیں گردن کی ایک رگ مسل کر انسان کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے نا، اس طرح مجھے بھی انسان کی ایک خاص رگ کی خاطر تواضع کرنا آتی ہے۔ اس خاطر تواضع کے بعد انسان بے ہوش نہیں بلکہ مدہوش اور بدہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس مخصوص رگ کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ذرا اپنے جسم کے کسی زخمی حصے کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرو، میرے بتانے سے پہلے تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے الفاظ میں اس قدر بے رحمی اور صفاقی بھری ہوئی تھی کہ شمسو میری نشاندہی کی تصور سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ میں نے گوری فراڈن کی طرف دیکھتے ہوئے خوبار لہجے میں کہا، تم لوگ میری ناک کے نیچے کھچڑی پکاتے رہے، مجھے بہت بعد میں خبر ہوئی۔ تم لوگوں کی اس دیدہ دلیل کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کھچڑی آپ نے پکنے کہاں دیا تھانے دار جی؟ گوری سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تڑکا لگانے سے پہلے ہی آپ نے چولہا بند کر دیا۔ تمہارا چولہا تو اب جیل کی کال کوٹری میں پہنچ کر ہی جلے گا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر جو بھی جی میں آئے کرنا، کھچڑی کو تڑکا لگانا یا پراٹھے بنا بنا کر اپنے ساتھیوں کو کھلانا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی مرتبہ میں نے گوری کی آنکھوں میں سراسیمگی کے تاثرات دیکھے۔ اس نے میری معنی خیزی اور پرسرار دھمکی کے جواب میں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور خاموشی سے گردن جھکا دی۔ وہ دن دوپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بے انتہا مصروف اور تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اور کلفت اس کا دھل گئی جب وہ 3 شرپسند عناصر میری کسٹڈی میں آ گئے۔ ان کا گرو گھنٹال پہلے ہی میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تھانے کا سارا عملہ بہت پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ لوگ بڑے شاطر اور عیار ہوتے ہیں جو پولیس کی ناک تلے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ان کو گرفت میں لانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں پیش آیا۔